السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان۔ ہر بوڑھا عزت کے لائق نہیں ہوتا۔ جی، فرمان مولا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر بوڑھے شخص کی عزت نہ کرو، کیونکہ جاہل بھی بوڑھے ہوتے ہیں مگر ان کی جہالت جوان ہی رہتی ہے۔ جی، جاہل بوڑھے تو ہو جاتے ہیں مگر ان کی جہالت ٹاپ پر ہی رہتی ہے۔ وہ جس طرح بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی جہالت ٹاپ سے ٹاپ ہوتی جاتی ہے، مطلب بد سے بدتر۔ فرمایا ہر بوڑھے کی عزت نہ کرو، کیونکہ جاہل بھی بوڑھے ہوتے ہیں مگر ان کی جہالت جوان ہی رہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی بوڑھا بندہ اس کی عزت کرنی چاہیے، فرمان ہے مولا کا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہر بزرگ نظر آنے والے کی بات کو حقیقت درست نہ مان لیں جی کہ یہ بزرگ ہے اس کی بات تو ٹھیک ہی ہوگی، بزرگ ہے اتنی عمر گزار لی اس نے، ٹھیک یہ نہیں، یہ تو غلط ہے۔ جب تک یہ نہ جان لیں کہ بوڑھا جاہل ہے یا عقل مند، جب تک یہ نہ پتہ چل جائے وہ عقل مند ہے یا جاہل ہے۔ اب کیسے پتہ چل جائے گا؟ دیکھنے سے کیسے پتہ چل جائے گا عقل مند ہے یا جاہل؟ آپ تو سمجھیں گے کہ جس نے بڑی مطلب امامہ شمامہ مطلب سجایا ہو، حلیہ لباس بڑا، یہ عقل مند ہوگا، اور جو برے حال میں ہو وہ مطلب خستہ حال میں وہ عقل مند نہیں ہے، بیوقوف ہے۔ مگر یہ معیار ہی نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے محبت کرنے والا صاحب علم ہے، چاہے وہ انگوٹھا چھاپ ہی ہو۔ ہم سے محبت کرنے والا ہی صاحب علم ہے، عالم ہے، چاہے انگوٹھا چھاپ ہی ہو کیوں نہ ہو۔ ہم سے بغض رکھنے والا ہی جاہل ہے، ہم سے بغض رکھنے والا ہی جاہل ہے، چاہے کتنا بڑا عالم ہی ہو۔ پتہ چلا عقل کا معیار کیا ہے؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے مگر عقل مند ہے، ٹھیک ہے؟ اور جاہل جو ہوتا ہے وہ دنیا کے ٹاپ ترین علماء میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بغض آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل میں ہے تو وہ ٹاپ ترین جاہل ہے۔ جی، عقل مند وہ ہے جو ان سے محبت کرتا ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ چاہے ان پڑھ بھی کیوں نہ ہو۔ اب عقل کا معیار سامنے آ گیا کہ ان سے محبت کرنے والا ہی عقل مند ہے۔ اب جس سے مرضی مشورہ لیں لیکن یہ دیکھ کے لیں کہ وہ آل رسول سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اور محبت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اس کے دوست کو دوست مانتے ہیں، دشمن کو دشمن مانتے ہیں، اس کے دکھ میں دکھی ہوتے ہیں، اس کی خوشی میں آپ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کوئی کہتا ہے نا ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان کو نہ تو ان کی خوشیوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے غموں کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے دشمنوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، تو جس کو دشمنوں کا ہی نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اور ان سے محبت کرنے کا صرف ایک معیار میرے سامنے آیا آج تک، اور بھی ہوں گے لیکن جو مجھے پتہ چلا ہے، جب تک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آپ کو کافر نہ کہا جائے، آپ کی دشمنی نہ ہو جائے، آپ کو لوگ کافر نہ کہنے لگ جائیں ان کی محبت میں، تب تک آپ محبت کرتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے کوئی بندہ دکھائے جس سے آل رسول سے محبت کرتا ہو لوگ اسے کافر کہیں، جب تک اس کو کافر لوگ نہ ماننے لگ جائیں، پاگل لوگ نہ ماننے لگ جائیں، تب تک وہ محبت کرتا ہی نہیں ہے۔ باقی ساری باتیں یہ تو میں نے اصول بتا دیا ایک تھوڑا سا، باقی اور بھی ہوں گے، مجھے تھوڑا سا یہی پتہ چلا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اب پھر بتی گل ہونے لگی۔ اگر اس دور میں کوئی بھی اپنے وقت کے امام مہدی سے غافل ہے، یعنی کہ یہ وقت کے علی بھی ہیں، یہ وقت کے حسن حسین ہیں، یعنی آل رسول بھی یہی ہیں، امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی اس دور میں اپنے وقت کے امام سے غافل ہے، ان کی معرفت نہیں ہے اسے، تو مولا کا فرمان بھی ہے نا کہ جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، پہچان کے بغیر مر گیا، وہ کفر جہالت پہ مرا۔ تو پھر معذرت کے ساتھ وہ باوجود آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کے باوجود بھی وہ جاہل ہی ہے۔ اب دیکھ لیں، کیونکہ محبت جو ہے یہ وقت کے علی کون ہے؟ امام مہدی۔ آل رسول کون ہے؟ امام مہدی۔ جو ان سے ہی غافل ہے، ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اس کو، نہ وہ جاننے کی کوشش ہی کرتا ہے، تو وہ جاہل ہے۔ چاہے وہ کچھ بھی کر لے، کچھ کا مطلب ہے کچھ عبادات کر لے، جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے، وہ جاہل ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کلیہ سامنے آ گیا آپ کے پاس سامنے۔ یعنی کہ اس ساری بات کا جو نتیجہ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ بندہ ہی عقل مند ہے جو اپنے وقت کے امام سے وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہے، اس کی پہچان رکھتا ہے، اس کا عارف ہے، وہ چاہے ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، وہ عقل مند ہے، وہی عالم ہے۔ اور جس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں، پہچان نہیں، وہ چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ جاہل ہے، جاہل ہے، جاہل ہے، ٹھیک ہے؟
اس بات کو جتنی جلدی مان جائیں گے اتنی زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں جاہل نہ رہوں تو کوشش کریں اپنے وقت کے امام کو پکاریں۔ آپ مانتے ہیں نا شیطان ہر جگہ ہے، شیطان کو مان لیا کہ مولا ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتے، تو اس کو پوچھ لیں کہ ہماری جہالت دور ہو جائے، آپ کی جہالت کی ڈگری ختم ہو جائے گی، آپ سے یہ کیس ہی اٹھ جائے گا جہالت کا، آپ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا، عقل کا معیار سامنے آ گیا کیا ہے؟ وقت کا امام۔ جس کو ان کی معرفت نہیں وہ جاہل ہے، اور عقل مند وہی ہے جو اپنے وقت کے امام کا عارف ہے۔ اوہو، حب علی رحمۃ اللہ، بغض علی لعنت اللہ بیش۔